ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ کائنات کی ناقابل اندازہ وسعت کے لحاظ سے ہماری دنیا بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن یہ چھوٹی سی دنیا بھی ہمارے لیے اتنی بڑی ہے کہ ہم آج سائنس کے عروج کے دور میں بھی اس کو مکمل طور پر تفسیر کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور اس میں بہت سے ایسے راز ہیں جو کہ آج بھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ انہی میں سے ایک راز ہے بحر اقیانوس میں واقع برمودا تکون، جہاں آج تک سینکڑوں ہوائی اور بحری جہاز لاتعداد مسافروں سمیت غائب ہو چکے ہیں، جن کا آج دن تک کوئی پتہ نہیں چلایا جا سکا۔ برمودا بحر اقیانوس کے تقریباً 300 جزائر پر مشتمل علاقہ ہے، جن میں سے اکثر غیر آباد ہیں۔ صرف 20 کے قریب جزائر پر تھوڑی بہت انسانی آبادی ہے۔ جس علاقے کو حادثات کی وجہ سے خطرناک سمجھا جاتا ہے اس کو برمودا تکون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا کل رقبہ 5 لاکھ مربع میل پر محیط ہے۔ اس کا شمالی سرا جزائر برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹو ریکو اور جنوب مغربی سرا میامی، جو کہ فلوریڈا سے بھی جانا جاتا ہے، سے ملتا ہے۔ حادثات کے دائرہ کار کو دیکھتے ہوئے جب نقشے میں ان تینوں سروں کو ملایا گیا تو یہ تکون بن گئی۔ پہلی بار اس علاقے کو برمودا تکون کے نام سے سن 1945 میں اس وقت پکارا گیا جب اس علاقے میں کچھ جنگی طیارے غائب ہو گئے۔ پہلے سے ہی اس علاقے میں بہت سے حادثات ہو چکے تھے، لیکن اس وقت اس علاقے کو شیطان کے جزیرے کہا جاتا تھا۔ برمودا تکون کو شیطانی تکون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 4 صدیوں سے اس کے ویران جزیروں پر جا کر کسی نے آباد ہونے کی کوشش نہیں کی۔ وہاں کے اکثر لوگوں میں ایک عام جملہ مشہور ہے کہ وہاں پانی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھپے ہیں۔ یوں تو برمودا تکون کی ہسٹری کافی پرانی ہے، لیکن فلائٹ 19 کے واقعے نے اس کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ 5 دسمبر 1945 2:10 پر فلوریڈا کے ایئر بیس سے فلائٹ 19 کے 5 ایونجر طیارے تربیتی پرواز کے لیے اڑے اور اپنے مقررہ روٹ پر چند چکر لگائے۔ اس کے بعد تقریباً 4 بجے ایک پائلٹ کی جانب سے پیغام موصول ہوا کہ ہمیں بہت ہی عجیب صورتحال کا سامنا ہے، میں زمین نہیں دیکھ پا رہا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے روٹ سے ہٹ چکے ہیں۔ تب ایئر بیس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس جگہ پر ہیں، تو پائلٹ کا جواب آتا ہے میں اپنی جگہ کا تعین نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم فضا میں ہی کہیں گم ہو گئے ہیں۔ تو ایئر بیس سے کہا جاتا ہے کہ مغرب کی سمت میں اڑان جاری رکھو۔ تو پائلٹ کا جواب آتا ہے مجھے نہیں پتا کہ مغرب کس طرف ہے، ہر چیز عجیب دکھ رہی ہے، یہاں تک کہ میں سمت کا تعین نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے سامنے سمندر بھی بہت عجیب شکل میں نظر آ رہا ہے۔ ایئر بیس کا عملہ خاصا پریشان تھا کہ پائلٹ آخر سمت کا تعین کیوں نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر طیارے کا نیویگیشن سسٹم خراب بھی ہو جائے تو چونکہ یہ شام کا وقت تھا اور پائلٹ بآسانی سورج کو غروب ہوتا دیکھ کر سمت کا تعین کر سکتا تھا۔ اس کے بعد رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس پیغام کے علاوہ ایئر بیس مزید کچھ پیغامات ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہوا جو ان 5 طیاروں کے پائلٹس کی باہمی گفتگو پر مبنی تھا۔ سبھی ایک جیسی صورتحال سے دوچار تھے۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرے پائلٹ جارج سٹیورٹس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسی شام 7:30 پر مارٹن میرینر نامی امدادی طیارہ جو کہ پانی پر اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے کو ریسکیو مشن پر بھیجا گیا تو اس کا رابطہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ بھی غائب ہو گیا۔ فوراً ہی ان 6 طیاروں کی تلاش کے لیے امریکی فضائیہ اور بحریہ نے کوسٹ گارڈ کے ساتھ مل کر پورا علاقہ چھان مارا، پر ناکامی ہی ہوئی۔ اسی رات درمیانی شب ایئر بیس کو ایک غیر واضح پیغام موصول ہوا، FT۔ پیغام دینے والے کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ یہ پیغام اور زیادہ پریشان کن تھا کیونکہ یہ کوڈ فلائٹ 19 کا عملہ استعمال کرتا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی تک کوئی زندہ ہے، لیکن کہاں؟ اگلی دن بہت سارے طیاروں، کشتیوں اور ابدوزوں پر مشتمل تحقیقاتی ٹیمیں اس علاقے میں بھجوائی گئی، جنہوں نے وہاں کا کونا کونا چھان مارا، لیکن فلائٹ 19 کا کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ فلائٹ 19 کے حادثے کے بعد برمودا تکون کا معاملہ اکثر اخبارات اور میگزینز کی زینت بننے لگا، اور برمودا تکون پر کہانیاں اور کتابیں لکھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس پر بہت ساری فکشن اور ڈاکیومنٹری فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں۔ 1964 میں ونسنٹ گیڈس کا ایک آرٹیکل دی ڈیڈلی برمودا ٹرائنگل کے نام سے پلپ میگزین ارگوسی میں شائع ہوا، جس میں کہا گیا کہ فلائٹ 19 اور دیگر جہازوں کا لاپتہ ہونا خطے میں عجیب و غریب واقعات کے نمونے کا حصہ تھا۔ جان والیس اسپینسر، رچرڈ وائنر اور بہت سے دوسرے مصنفین گیڈس کے نظریے کی تائید کرتے ہیں۔
پھر دا برمودا ٹرائنگل مسٹری سولو کے مصنف لیری کوشے دلیل دیتے ہیں کہ برمودا تکون کے علاقے میں غائب ہونے والے بحری اور ہوائی جہازوں کی تعداد دنیا کے دیگر خطوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ناظرین، برمودا تکون سے جڑے واقعات میں کچھ مزید کڑیاں ایسی بھی ہیں جو اس کو مزید الجھا دیتی ہیں، جیسے کہ اس علاقے میں اپنے وقت اپنے ہنر میں ماہر لوگ، پائلٹس، کپتان، معروف شخصیات یا جنگی ساز و سامان سے آراستہ جہاز ہی زیادہ تر کیوں غائب ہوئے؟ ناظرین، ہماری اولین ترجیح ہے کہ آپ تک برمودا تکون کے بارے میں ٹھوس اور جامع معلومات کم سے کم وقت میں اور عام فہم الفاظ میں پہنچائیں، لیکن برمودا تکون کے راز کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو ایک ہی چھوٹی سی ویڈیو میں قید کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس سے جڑی مزید حیران کن معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب اجازت دیجیے، حاضر ہوں گے برمودا تکون سے جڑی دلچسپ معلومات کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں۔